تیمور تالپور صاحب، ایک تو یہ امپریشن، یہ ایک نہیں دوسری دفعہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کی نورا کشتی ہے، یہ فکسڈ میچ ہے، یہ ریزرویشنز جو ہیں وہ آپ کی نہیں ہیں، بلکہ یہ انتخابات کی حد تک ظاہر ہے چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ووٹ گین کریں پنجاب کی حد تک، کیونکہ اگر مرکز میں آپ نے حکومت بنانی ہے یا اگر جو آپ کا خواب ہے کہ جیالہ وزیر اعظم ہو تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے شرمندہ تعبیر جبکہ پنجاب سے آپ کو نشستیں ملیں. تو ایک تو اس تاثر سے آپ اگری کرتے ہیں؟ پہلی بات تو جو بات ہماری بہن نے کہی پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی کولیشن کی گورنمنٹ میں کہ وہ جو بات تھی کہ جو کام کی وہ کافی نہیں تھے، تو میرے خیال سے میری بہن جس پارٹی میں پہلے تھی، جو حکومت میں تھی پی ٹی آئی، اس نے جو اس ملک کا حال کیا تھا، جس مصیبتوں میں ڈالا تھا، جس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ جھگڑے فساد کیے تھے، جس طرح سے سارے اپنے وعدے جو کیے تھے اس سے مکر گئے تھے، تو اس کے بعد ہم نے جو کیا ہے اس سے بہتر میرے خیال سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. جس طرح سے اس ملک ہمارے پاکستان کو پوری دنیا سے آئسولیٹ کر دیا گیا تھا ان کی غلط فارن پالیسیز کی وجہ سے، اس سب چیزوں کو جس طرح سے ہم نے واپس مینٹ کیا، کریکشن کی اور واپس سب کو ایک پیج پہ لائے، تو یہ مذاق بات نہیں تھی. پر یس، اور بہت کچھ ہو سکتا تھا. پر جن حالات میں ہمیں یہ ملک ملا یا جن حالات میں ہم نے یہ ملک لیا، جس حالات میں ہم نے یہ حکومت لی، اس زمانے میں دس واز دا بیسٹ دیٹ کوڈ بی ڈن. جہاں تک بات ہے اس کی مفاہمت کی، لیکن تیمور صاحب بات یہ ہے، میں اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کے انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ہم انٹرنیشنل فرنٹ کی بات کر لیں کہ بلاول صاحب نے خارجہ محاذ پہ جا کے کیا کیا، ٹھیک ہے ہم اس کو سراہتے ہیں. میں نے اس کو بھی لاؤڈ کیا تھا اس وقت، اور آپ لوگوں سے اس وقت بات ہوتی تھی کہ جس طریقے سے بھارت کو انہوں نے جواب دیا تھا. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، اور ساتھ میں آپ بھی شراکت دار تھے. جو مہنگائی جس لیول پہ اس وقت تھی اس میں کئی گنا اضافہ ہوا، اس میں کمی نہیں ہوئی. تو عوام اگر دیکھیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دینا ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس ساری صورتحال سے خوش رہے. ستی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جس حالات میں ملک تھا، اس ملک کے دیوالیہ ہونے میں اور بچنے میں شاید 1 فٹ کا فاصلہ تھا، جس کو ہم نے لڑ کے دور کیا، اور وہ آئی ایم ایف کا جو سینکشنز ہونے تھے وہ سب ختم کیے. ہر چیز ہم ٹریک پہ لائے، وچ واز ناٹ اے جوک. اس وقت ہر کوئی یہ مان کے بیٹھا ہوا تھا، بلکہ کچھ ہمارے اپنے وزیر بھی اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، ڈیل خراب ہونی نہیں ہے، ڈیل جو ہے خراب ہو چکی ہے. تو ان سچویشن سے ہم نے اس ملک کو نکالا ہے. بالکل ان سچویشن میں سے نکالنے کے بعد جو کر سکتے وہ کیا. میں آپ کو خود بھی کہہ رہا ہوں کہ جو کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے، وہ ان حالت میں پاسبل نہیں تھا. دوسری آپ نے بات کی کہ نورا کشتی ہے یا کیا ہے، کوئی نورا کشتی نہیں ہے. صدر زرداری بڑے اوپن مائنڈڈ اور کھلی سیاست کرتے ہیں. جب مفاہمت کرتے ہیں تو سب پریشان رہ جاتے ہیں کہ وہ کیسے کس کو ساتھ لے جاتے ہیں اور کن کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور کون ان کے کہنے پہ چلتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. الیکشن ہے، ہم الیکشن لڑیں گے. میں سمجھتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیں سنگل لارجسٹ میجورٹی ملے گی اور ہم پرائم منسٹر کی سیٹ لیں گے. جو آج حالات ہیں آپ کے، سندھ کو تو آپ بھول جائیں، سندھ پورا ون سائیڈڈ ہے. آپ کی پارٹیز جو یہاں پہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو سولیڈیٹڈ کھڑی ہوئی ہے، اکیلی کھڑی ہوئی ہے، کوئی ٹور پھوڑ نہیں ہوئی ہے، بلکہ باقی بہت سی جماعتوں سے لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں. ون سائیڈڈ مینز کہ وہاں پر آپ ہی اکثریت حاصل کریں گے، یہ آپ فرما رہے ہیں؟ وہاں پہ اور کوئی ہے ہی نہیں. وہاں پہ 4-6 کوئی ایسے الیکٹیبلز تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے سیٹ لیتے تھے، وہ سب پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں. تو دیر از بالکل یہاں پہ کوئی ایسی سیٹ ہی نہیں ہے جہاں پر ہمارے پاس کوئی سخت مقابلہ ہو یا جہاں کوئی اور جیت کے آ رہا ہو. پر میں ویسے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پی ایم ایل نون میں ابھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ابھی اس کو کھڑے نہیں ہونے دیا. مخالف کوئی آپ کے وہاں مجھے آواز نہیں آ رہی. جمہوریت تو نہیں ہے ابھی، وہ ون سائیڈڈ میچ ہے. یہ جمہوریت تو نہیں ہے، یہ الیکشن تو نہیں ہے. دیکھیں جی، وہاں آپ فردوس صاحبہ جہاں بات ہی نہیں، آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، جب دوسری آواز ہی کوئی نہیں. آپ نے ستی صاحب مجھے بات لینے کا آواز نکل جی اچھا کے ذریعے فردوس عاشق اون صاحب، لیٹ ہم کمپلیٹ فرسٹ. پہلے ان کو ذرا کمپلیٹ کرنے دیں. میں ان سے اس ایسپیکٹ پہ بات کروں گا، آپ پہلے انہیں کمپلیٹ کرنے دیں ان کو بات. جی تالپور صاحب، مجھے پوری بات تو سمجھ میں نہیں آئی ستی صاحب، پر جو میں تھوڑا بہت سمجھا تو اس میں میں سے کلیئرفائی کر دوں کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جس کو کہا کہ پیپلز پارٹی چھوڑو اور عمران خان کو جوائن کر لو، تو میں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. پھر پی ٹی آئی سے کہا کہ ہم کہیں جانے کا نہیں اور کہیں نہیں جانا،
آپ آئی پی پی آ جائے تو آپ آئی پی میں آ گئے، تو یہ کنگز پارٹی کے لوگ آپ ہیں. ہم تو بیچارے مسکین سندھی لوگ ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو لڑ کے الیکشن جیتتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو جیلوں میں بیٹھ کے الیکشن جیتتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ چیز بالکل سوٹ نہیں کرتی، کوئی مانے گا بھی نہیں. اور آج بھی ہم اس سپریس اچھا نہیں، کیے ان جا کا رہے ہیں. پوائنٹ آج بھی بیسیکلی یہ ہمارے تھا، خلاف آپ اپنی لیول بات پلینگ کر فیلڈ رہے چینج تھے، کی لیکن جا ان کا رہی ہے. پوائنٹ یہ تھا کہ وہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سائیڈڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو آپ نے وہاں سے اٹھنے کی اجازت ہی نہیں دی، تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اکثریت حاصل کرے گی. تو کوئی انڈر دا تھریٹ اس طرح کے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے سندھ کا بھی دورہ کرنا ہے، ابھی تو وہاں پر بھی جا کے کچھ اتحاد بنانے کی کوشش کریں گے. تو آر یو تھریٹنڈ بائی دس یا نہیں؟ ہم ویلکم کرتے ہیں نون لیگ کو بھی، ان کا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہے ان کو بھی، ابھی ان کا جی ڈی اے کا ساتھ اتحاد ہوگا ان کو بھی، اور جماعت کے ساتھ بھی اتحاد ہوگا. یہ چاروں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ آپ چاروں ایک طرف ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف مقابلہ کرے گی، اور رزلٹ آپ ابھی دیکھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی آواز دبنے نہیں دیتے، ہم یہ نہیں ہونے دیتے. تو آپ تو ابھی ستی صاحب دیکھیں جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے، فوج کے اور آرمی کی نگرانی میں، اس میں کراچی سے کشمیر تک ہر سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی سویپ کی ہے. تو ہم کس کی آواز بند کر رہے ہیں؟ ابھی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی ہمارے لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ یہاں نہ آ جاؤ وہاں جاؤ. تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم کنگز پارٹی میں کبھی گئے نہیں، ہم تو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی نے کبھی پالیسی رکھی.